جی ناظرین السلام علیکم. اس شارٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری طرح سیٹسفائی کروں جو میرا ٹاپک آف ڈسکشن ہے. ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جی اینٹی کینسر ڈائٹ جو سدھو پاجی نے جو ہے فارمر کرکٹر بھی ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں، انہوں نے جو ایڈوائز کیا اور جو انہوں نے یوز کی ہے اپنی وائف کے لیے، اس بارے میں کیا میرا انالیسس ہے، کیا میری تجویز ہے، کیا میرا کنکلوژن ہے، وہ میں اس میں ڈسکس کروں گا. سو پلیز اسٹے ٹیونڈ ٹل دا اینڈ آف دس ویڈیو بیکاز اینڈ میں پورا کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنا کنکلوژن بتاؤں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں. میں ایک آئی ڈاکٹر ہوں جو کہ امریکہ میں پچھلے 10 سال سے زیادہ پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں نے ہزاروں بہت زیادہ کینسر کے پیشنٹس دیکھے ہیں، خاص طور پہ آئی کینسرز کے پیشنٹس دیکھے ہیں. اس سے پہلے میں پاکستان میں شوکت خانم ہاسپٹل میں بھی میں نے کام کیا کچھ دیر کے لیے کینسر پیشنٹس پہ، لیکن اس وقت میں جنرل کینسر کے اندر تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اور بھی ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں لاہور میں کام کیا پاکستان میں. لیکن اب جو ہے پچھلے 10-12 سال سے تقریباً جو ہے میں امریکہ میں ہی پریکٹس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میری کرنٹ فوکس اور پریکٹس آئیز کے اوپر ہے، لیکن آئیز کی چیک اپ کے دوران میں بہت زیادہ کینسر پیشنٹس کو کیچ کرتا ہوں، انہیں ٹریٹ کرتا ہوں، کرواتا ہوں اور آگے بھجواتا ہوں ڈفرینٹ موڈز آف ٹریٹمنٹس کے اندر. سو اس لیے میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ سمجھتا ہوں اس بارے میں کہ میں آپ کو کچھ تجویز دے سکوں، ٹھیک ہے. باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا جو ہے یو ہیو یور اون اٹانومی. آئی آلویز ریسپیکٹ پیشنٹ اٹانومی. تو آپ کی اٹانومی ہے، یو کین ٹیک وٹ ایور یو لائک ٹو ٹیک اینڈ یو کین آلسو کامنٹ. جو کہ آپ کا کامنٹ ہے آپ پلیز اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے. آئی لو ٹو لرن، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج. میں اپنی پوری زندگی اور ابھی تک میں لرننگ فیز میں ہی ہوں اینڈ آئی لو دیٹ. سو اس لیے پلیز کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیے میری کوئی غلطی ہے یا میری کوئی خوبی ہے، کوئی بھی چیز ہے جسے مجھے ورک آؤٹ کرنا چاہیے. آئی ووڈ لو دیٹ. اوکے لیٹس موو آن. تو سمری کیا ہے کہ سدھو پاجی نے کیا کیا کہا تھا، کیا کیا انہوں نے ٹرائی کیا، ٹھیک ہے. سمری یہ ہے کہ لیمو پانی کا استعمال کیا. لیمو پانی واقعی بہت ایک ہیلتھی چیز ہے. لیمو پانی لیمن واٹر جو ہے انہوں نے وہ یوز کیا دن کے شروع کے اندر. را ٹرمرک یعنی کہ ہلدی کا یوز کیا روٹین کے ساتھ. ایپل سائڈر ونیگر کا یوز کیا روٹین کے ساتھ ڈائٹ کے اندر. نیم کے پتے جو ہیں اور تلسی کا استعمال کیا. سٹرس فروٹس مطلب کہ لیمو اور اورنجز کا یوز کیا، ٹھیک ہے. ویجیٹیبل جوسز کا یوز کیا جس کے اندر کیا کیا تھا، پمکن تھا، پومیگرینیٹ یعنی کہ انار تھا، اور کیرٹ تھا، آملہ تھا، اور بیٹ روٹ تھا، ٹھیک ہے. نٹس بھی استعمال کیے، نٹس کا بھی استعمال کیا، اسپیشلی وال نٹس کا استعمال کیا. اور مسالہ چائے یعنی کہ اسپائس ٹی کا بھی استعمال کیا. انڈینس بہت یوز کرتے ہیں اور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. میں نے خود بھی کافی دفعہ استعمال کیا، ٹرائی کیا، مجھے بہت مزہ آتا ہے. آئی لو ٹی. تو اسپائس ٹی بھی استعمال کی. اس کے اندر سینمن ڈالا گیا، بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ ڈالی گئی، کلووز ڈالے گئے، جیگری اور کارڈمن ڈالی گئی، ٹھیک ہے. کارڈمن سے مراد ہے یہ جو الائچی ہوتی ہے. الائچی بڑی اچھی ہیلتھی چیز ہے، ٹھیک ہے. اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ ڈائٹ جو ہے وہ بھی استعمال کی گئی، جو کہ کوکونٹ آئل اور جو ہے کولڈ پریسڈ آئلز اور آلمنڈ آئل، ان چیزوں میں استعمال کی گئی ڈائٹ کو، ٹھیک ہے. اور کینوا یوز کیا گیا، ریپلیسڈ دا رائٹس اینڈ دا روٹی جو ہے نا ان دا ایوننگ میلز. quinoa did that replacements، ٹھیک ہے. اینڈ ہی ایمفسائزڈ کہ اس ڈائٹ سے بہت فائدہ ہوا. اگر آپ غور کریں میرے چینل کے اوپر، میری پلے لسٹ کے اوپر، تو میری بہت سی ویڈیوز ان ٹاپکس کو کور کرتی ہیں، اور اس کے اندر میں نے ریسرچز پریزنٹ کی ہیں کہ مثلا ہلدی جو ہے، ہلدی کے اوپر میری طویل ویڈیو ہے اور میری شارٹس بھی ہیں اس کے اوپر کہ ہلدی کس طرح سے آپ کو کینسر سے بچاتی ہے، دماغی پرابلم سے بچاتی ہے، ہارٹ سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے آ جائیں آپ ایپل سائڈر ونیگر کے اوپر. ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ٹاپکس اور ون آف مائی موسٹ واچ ویڈیوز میں سے جو ہے نا ایپل سائڈر ونیگر کی ویڈیو ہے. آپ جا کے چیک کریں، اس کے اندر آپ کو ملے گا میں نے اس کے کتنے فائدے، کتنی باتیں، کتنی ریسرچز میں نے سپورٹ کر کے بتایا کہ یہ کتنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. باقی سٹرس فروٹس کے اوپر میں نے بہت سی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا ہے. نٹس کے اوپر میں نے بہت ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ ان کے کتنے فائدے ہیں، کتنی کینسروں کے اندر وہ ہیلپ کرتے ہیں. نٹس خاص طور پہ وال نٹس اور پمکن سیڈس، پپایا سیڈس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے. ویجیٹیبل جوسز کے اوپر میں نے بیش بہا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. کیرٹس کے اوپر، پمکنس کے اوپر، بیٹ روٹ کے اوپر، تو اور چائے کے اوپر، میری گرین ٹی کے اوپر اور اس طرح کی ٹیز کے اوپر، جنجر ٹی کے اوپر، ان سب کے اوپر میری ویڈیوز ہیں،
کہ وہ کس طرح آپ کی کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سمری پریزنٹ کرنی تھی کہ پاجی نے بولا کیا ہے اور کیا کیا ہے ٹھیک ہے. میرا میڈیکل پرسپیکٹیو کیا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ جو ساری ڈائٹ ہے نا, یہ جو ڈائٹ پلان ہے, اس کے اندر 6 اس کے انگریڈینٹس ہیں. What are those 6 ingredients of this diet plan? Number 1, anti-inflammation. Number 2, antioxidants. Number 3, immune system, یعنی کہ آپ کا باڈی کا ڈیفینس سسٹم. Number 4, nutrient dense foods ہیں اس کے اندر. Number 5, healthy weight maintenance program ہے اس کے اندر. Number 6, last but not least, reducing the side effects of your cancer treatment. That's very critical. In any cancer treatment, you have to make sure کہ آپ کے side effects کم سے کم ہیں ٹھیک ہے. Let's go over those one by one briefly but still in elaborate manner. اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز آپ کو جو اس ڈائٹ پلان سے مل رہی تھی نا, وہ ہلدی کی وجہ سے مل رہی تھی, نیم کے پتوں سے مل رہی تھی, تلسی سے مل رہی تھی. باڈی کے اندر جب کینسر ہوتا ہے نا تو انفلیمیشن کی بارش ہو جاتی ہے اوپر سے نیچے تک. آپ دیکھیں لوگوں کے بال تک اڑ جاتے ہیں, اوپر سے نیچے تک آپ کی انفلیمیشن کی بارش ہو رہی ہے. تو آپ کو اس کو کم سے کم کرنا ہے. اس کو کیا چیز ٹیکل کر رہی تھی؟ ہلدی ٹیکل کر رہی تھی, نیم کے پتے ٹیکل کر رہے تھے, تلسی ٹیکل کر رہی تھی, آپ کی سٹرس فروٹس ٹیکل کر رہے تھے. اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں آپ کے اس ہیلتھی پلان کے اندر وہ آپ ہیلپ کر رہے تھے, بیکاز آپ کے اس پلان کے اندر فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, نٹس ہیں. یہ ساری اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کہ آپ کو کینسر کے بگ پرابلم سے بچا رہی تھی اور اس میں مدد کر رہی تھی ٹھیک ہے. باقی جب یہ سارا کینسر آپ کے اوپر ٹیک اوور کرتا ہے نا, خاص طور پہ اس میں اسٹیج 4 کینسر ہے, کینسر نے ڈومینیٹ کر لیا ہے, تو آپ کا جو باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہے نا وہ ہو گیا کمپرومائز. جب وہ ہوتا ہے نا کمپرومائز تو پوری ارد گرد کی انفیکشنز جو ہے نا, بیکٹیریا تو ارد گرد ہمارے اپنے باڈی کے سیلز سے زیادہ ہمارے اندر بیکٹیریل سیلز ہیں ٹھیک ہے, تو وہ تباہی پھیر دیتا ہے ٹھیک ہے. تو جبکہ یہ پلان جو ہے نا اس کے اندر نٹس ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, وہ آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. آپ کے باڈی کے ڈیفینس سسٹم کے اندر ایک خاص سیلز ہوتے ہیں جو کہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب وہ آپ کے ڈیفینس میکانزم کا حصہ ہے. اب وہ جو سیلز ہیں نا ان کو اگر آپ نے توانائی دے دیا نا تو کینسر کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دیٹس وائی وی گیو کیمو تھراپی, بیکاز کیمو تھراپی بھی اس کے اندر ہیلپ کرتی ہے ٹھیک ہے. نیوٹرینٹ ڈینس فوڈز جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر ہیں. مثلا کون کون سے ہیں؟ کوئنوا ہے, ویجیٹیبل جوسیز ہے, نٹس ہیں. نٹس جو ہے نا یہ فوجیوں کی خوراک ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نا چھوٹے سے اس کے اندر نا سب کچھ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ فوجی اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کو کم چیز کھانے سے زیادہ توانائی ملتی ہے. وائی؟ بیکاز نٹس سے پورا درخت نکل آتا ہے ایونچولی ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کا ایک فائدہ ملتا ہے, آپ کو اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے, اور یہ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ سمجھا جاتا ہے. یہ جو پمکن سیڈز ہیں, پپایا سیڈز ہیں, آلمنڈس ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ تھی اس کے اندر ٹھیک ہے. ایسے بلا وجہ تھوڑا بہت فائدہ نہیں نظر آیا. آف کورس پیچھے بھی آپ نے ٹریٹمنٹس کروائی ہیں, کینسر اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے, وہ ایک سارا پروسیس اپنی جگہ تھا. یہ نہیں کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. ہیلتھی ویٹ مینٹیننس بھی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے, اور دیکھنے والے کو لگ رہا ہے شاید وہ پھولا بڑا ہیلدی ہے, لیکن اصل میں اندر سے کھوکھلا ہے. اور کچھ جو ہے اتنا ویٹ لاس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ڈھانچہ بن جاتے ہیں. دونوں کیسز میں ویٹ مینٹیننس بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس ڈائٹ نے اس چیز کے اندر ہیلپ کی ہے میرے نزدیک. اور سائیڈ ایفیکٹس کینسر کا بندہ پتہ ہے کیا, میں نے جو پیشنٹس دیکھے ہیں نا, پاکستانی بھی دیکھے ہیں, پاکستانی مجھے فون کالز کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ ویڈیو ٹیلی کانفرنسز کرتا ہوں. وہ مجھے کیا بتاتے ہیں, بھائی جان میں پہلے زیادہ صحیح سی, میرے سے بہت ہی طاقت ہے کسی, پہلے تو کیمو تھراپی لوائی ہے, میں سر کچھ ختم ہو گیا, میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا, ایسا تو چنگا سی میں ٹریٹمنٹ ہی نہ کراتا. میں انہیں کہتا ہوں بھائی جان یہ آپ کو باقی چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا, اپنا ویٹ گین کریں, کسی بھی طرح اپنا جو ہے باڈی کو ہیلدی رکھیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ کے دوران نا چکر اتنے آتے ہیں, بھوک مر جاتی ہے, ہر وقت جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے
ٹھیک ہے. لیکن آپ کی ڈائٹ کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں نا, آپ جیسے یہ سیڈز وغیرہ کھائے ہیں انہوں نے, آلمنڈس, جو بھی یہ میں نے آپ کو بتایا چیزیں کھائی ہیں, اس سے نا آپ کو توانائی رہتی ہے, آپ کو بھوک لگتی رہتی ہے, آپ کھاتے رہتے ہیں. جب آپ کھاتے رہتے ہیں نا, آپ کا ویٹ مینٹین رہتا ہے. پھر آپ وہ چیز کمپلین نہیں کرتے جو یہ پیشنٹس کہتے ہیں بھائی میں تو پہلے چنگا سی ہوں تو میں بالکل ہی ختم ہو گیا, میں کسی جوگا نہیں رہا. تو یہ جو سدھو پاجی نے کام کیا نا, وہ برا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ کنکلوژن ہے کہ وہ برا کام نہیں ہے. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں ساری کرنی ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ کو گالیں ہیں. مثلا میں ایسے پیشنٹس کو جانتا ہوں, انہوں نے اپنے فیملی ممبرس کو مروا دیا اسی وجہ سے. کیا کیا انہوں نے, فیملی ممبر کو سانپ نے کاٹا, انہوں نے کہا ہم گھر لا کے نا اس کا یہ تویز دھاگے سے کام کرا لیں گے, ہم فلاں حکیم سے کام کرا لیں گے, اور اس کو ہم نے یہ پروسیجر کرانا ہے, اور دیکھنا ذرا حکیم صاحب راتوں رات اس کو صحیح کرے. اور راتوں رات بندہ مر گیا. ٹھیک ہے, اینٹی وینم لگانا مسٹ ہے کہ سانپ کے کاٹے میں, ورنہ بندہ مرے گا خدا نخواستہ. ٹھیک ہے, اسی طرح اینٹی کینسر دینا مسٹ ہے. ان کی وائف کو اینٹی کینسر وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے ڈاکٹروں نے شروع کی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں انہوں نے سارا کچھ کیا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے, میں کسی بھی کینسر پیشنٹ کو کسی صورت یہ نہیں ایڈوائز کروں گا کہ بھائی جان آپ جو ہے نا اپنا علاج ہی ختم کرا لیں. ٹھیک ہے, اور یہ نیچرل ریمیڈیز کے اوپر آ جائے. نہ, وہ آپ نیچرل ریمیڈیز کو اور دونوں کو کمپاؤنڈ کریں, اور آپ جو ہے ایک زیادہ بینیفیشیل پروسیس میں رہیں گے. چاہے اسٹیج 1 ہے, چاہے اسٹیج 4 ہے, چاہے آؤٹ آف اینی اسٹیج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا کنکلوژن ہے کہ پلیز آپ دونوں چیزوں کو کمپاؤنڈ کریں, اور آپ خود حکیم بننے کی کوشش نہ کریں. آپ حکیموں کو ان کا کام کرنے دیں. حکیمی سینیریو میں ڈاکٹر ہے, آنکولوجسٹ ہے, کینسر اسپیشلسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہوں میں. باقی جو کویکس ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی حکیم کے رہے ہوتے ہیں نا, آپ ان سے بچیں پلیز. اور دوسری بات یہ ہے, میرا میسیج ہے پاکستانی اور پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو جو کہ اپرچونسٹک بنے ہوتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ بھائی جان یہ موقع مل گیا ہے, اب جو ہے نا لا پا کر دو, اب فائدہ اٹھاؤ اس کا, اب یہ چیز لانچ کر دو, اب وہ چیز لانچ کر دو, پیسے کماؤ. کہیں نہ کہیں سے پیسہ آنا چاہیے, ڈالر آنے چاہیے, پاؤنڈ آنے چاہیے, یورو آنے چاہیے, گولڈ آنا چاہیے, بٹ کوائن آنا چاہیے. میری ڈاکٹروں سے یہ ریکویسٹ ہے بھائی جان, آپ خدا کا واسطہ ہے, آپ اس ریس کا حصہ نہ بنیں. یہ جو پیسے کی ریس ہے نا, یہ پولیٹیشینز کو ہی سوٹ کرتی ہے, بیکاز وہ گندے لوگ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہے, یہ ڈاکٹروں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. ڈاکٹروں کو یہ پیسے کے پجاری بننا جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا پائس پروفیشن ہے, اس لیے اس کے اندر نا پیسہ نہ لے کے آیا کریں, پیسے کی حوث نہ لے کے آیا کریں, پیسے کی بھوک نہ لے کے آیا کریں, بلکہ خدمت خلق لے کے آیا کریں. آپ کوشش کریں, آپ شو آف کریں کہ آپ خدمت خلق کرنے والے انسان ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کے پجاری ہیں. اب آپ کو موقع مل گیا, سدھو پاجی نے یہ کام کیا ہے, ڈائٹ کو پروموٹ کیا, لیٹس میک اے برانڈ آؤٹ آف اٹ. نو, یو کی ناٹ ڈو لائک دس. آپ میں اور پھر وہ کویک جو باہر سڑک پہ بیٹھا ہے لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے تو اوتھ اٹھایا تھا, اس کویک نے کوئی اوتھ نہیں اٹھایا ہوا. ہم سب ڈاکٹرز جو ہے نا اوتھ اٹھاتے ہیں. تو آپ پلیز اس اوتھ کا جو ہے نا مان رکھیں, اور اس کو ایک اپنے دھندے کو چمکانے کا راستہ نہ بنائیں. میری یہ ریکویسٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, دس از اے کیس اسٹڈی. ٹھیک ہے, کیس اسٹڈیز تو لاکھوں مل جائیں گی آپ کو, پوری ریسرچ کر کے پروف کرنا پڑے گا. بات ساری یہ ہے پاجی کہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. یو آر جسٹ ون کیس. ٹھیک ہے, ایک کیس کے اوپر آپ 1 ملین لوگوں کو کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. یو ہیو ٹو ہیو اے بگ ریسرچ اسٹڈی ٹو پروو اٹ اینڈ دین ورک آن اٹ. سو لوگوں سے ریکویسٹ ہے بھائی جان, بہنوں, بھائیوں, اس چیز کو کیس اسٹڈی لے کے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ریسرچ لے کے ہر کوئی اپنے اوپر لگا کے کینسر ہاسپٹل سے باہر نہ آ جائے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ پروون نہیں ہے, ابھی پروون نہیں ہے. اور کینسر کے ٹریٹمنٹس ہیں وہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں اس کی اپروول کی. اس پہلے ہم جانوروں پہ ٹریٹمنٹ کر کے اس کو چیک کرتے ہیں کئی سال, اور پھر اس کے بعد انسانوں پہ بھی کئی سال کی ریسرچز کے بعد وہ چیز اپروو ہو کے پھر مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. وہ ایسے نہیں آئی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کا ایک 50 سال کا کم از کم ایک پروسیس ہے اس کا. اس لیے اس کو انڈرمائن نہ کریں, اللہ کے اوپر توقع رکھیں, ورنہ آپ کو تو کیس اسٹڈیز تو بڑی مل جائیں گی. کسی نے کہنا ہے جی میں نے گائے کے پیشاب جو ہے نا وہ پیا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں کینسر سے. آپ وہ پیشاب پینا شروع کر دیں گے؟ ضروری تو نہیں نا ہے.
اور بھی اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں. کوئی بندہ کہتا ہے میں نے ساری ٹریٹمنٹ چھڑوا کے نا اپنے گلے میں ایک رسی باندھ لی تھی اور میں ٹھیک ہو گیا تھا. اس طرح کی بھی کیسز ہیں. تو آپ کس کس کی کیس اسٹڈی کو جو ہے مان کے کیا کیا کریں گے, وہ آپ خود ایک پاگل بن جائیں گے اس سارے پروسیس میں. اس لیے پلیز اس کنکلوژن کو اپلائی کریں اور لوگوں کو اسپریڈ کریں. اگر آپ کو مجھ سے کوئی اپوزیشن ہے یا مجھ سے کوئی جو ہے اوپینین کے اندر متبادل ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو آپ یو آر موسٹ ویلکم ٹو ٹاک ٹو می ان دا کامنٹ سیکشن. اور اس کے علاوہ بھی ہم سیشنز رکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.